الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا لله أمر الله تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو عزیز، آج کل ایک بیماری جو ہے امت میں عام ہو گئی. مجھے اس بیماری کے سلسلے میں ایک دو باتیں عرض کرنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکم اللہ ہی کا چلے گا. ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ہی کا چلے گا، چاہے وہ انبیاء ہو، اولیاء ہو، صلحاء ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو یا عام مومنین ہو، حکم اللہ ہی کا چلے گا. وہی ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. اور عبدیت میں تواضع ضروری ہے. جس بندے میں تواضع نہیں وہ مقام عبدیت پر نہیں. ہمارے اولیاء کرام نے اور بزرگوں نے جو کچھ پایا ہے وہ تواضع سے پایا، عبدیت سے پایا. بعض بزرگوں کے بعد میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث کی اتباع میں اللہ سے جنت الفردوس مانگتا ہوں، ورنہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر شروع دروازے ہی پر اللہ جگہ دے دے تو بھی غنیمت ہو. میرے اعمال وہ کہا ہے کہ میں اللہ سے جنت الفردوس مانگا، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس مانگنے کو کہا ہے، اس لیے سنت کی اتباع میں مانگ رہا ہوں. یہ تواضع ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ وہ روتے ہوئے جب نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے تو حسن بصری نے فرمایا ان کے دیکھنے سے حسن تو خوش نہ ہو جانا، اس لیے کہ تو جانتا ہے کہ تیری زندگی کیسی. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے سلسلے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ رات بھر عبادت کرتی تھی اور اخیر میں کہتی تھی اے اللہ تیری شان کے مطابق میں تیری تعریف نہ کر سکی، بس تو ہی. یہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں بھی تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ہی ہے. ہم کس پر تعریف کریں؟ چلو اللہ کی تعریف سانس پر کریں گے، ساری زندگی سانس پر تعریف کرتے رہو پوری نہیں ہوگی. اللہ کی تعریف رزق پر کریں گے، ساری زندگی رزق پر بولتے رہو، تعریف ادا ہی نہیں ہو سکتی. تو رب کریم اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا، حدیث قدسی ہے الکبریاء ردائی. اللہ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، یعنی تکبر مجھے زیب دیتا ہے، تمہیں نہیں. تمہارا حال یہ ہے کہ تم پر اثرات ہوتے ہیں، ضعیفی کا، بیماری کا، بڑھاپے کا، تم پر تو حالات ہوتے ہیں. تم بچے تھے، جوان ہوئے، جوان تھے اور جوان ہوئے، بڑھاپا آ گیا، دانت گر گئے، چہرے پر نلکیاں پڑ گئی، تم بیماریوں کے اندر ہے. کسی کو کینسر، کسی کو برین ہیمریج، کسی کو فالج، کسی کو لقوا، کسی کو کیا بیماری. جو ان سارے حالات میں ہوتا ہے وہ تکبر نہیں کر سکتا. آپ نے نام سنا ہوگا بہلول ایک بہت بڑے اللہ والے، ہارون رشید کا زمانہ ہے، اور ہارون رشید سے انہوں نے ایک سوال کیا. عجیب اتفاق ہوا کہ ہارون رشید کا جو تخت تھا پارلیمنٹ میں، جو ان کا پارلیمنٹ ہوگا اس میں جو تخت تھا بادشاہ کے بیٹھنے کا، اس پر وہ بیٹھ گئے. ہارون رشید نے کہا کہ یہ تو میری جگہ ہے، آپ کیسے بیٹھ گئے؟
تو اس پر بہلول نے جواب تو یہ دیا، اللہ والے تھے، فرمایا ذرا سی دیر بیٹھنے پر تجھے اتنا غصہ آ رہا ہے، تو ساری زندگی اللہ کی اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے، انصاف نہیں کیا تو اللہ کو کیا جواب دے؟ پھر بہلول نے کہا کہ میں ایک تو سوال کروں تم سے؟ کہا ضرور۔ کہا اگر تیرا پیشاب بند ہو جائے اور ڈاکٹر تجھ کو یوں کہے کہ آدھی حکومت لوں گا تب پیشاب کراؤں گا تو دے گا؟ کہا مجھے تو میری زندگی محبوب ہے، دے دوں گا۔ کہا اچھا پھر تیرے گلے میں پانی اترنا بند ہو جائے؟ کتنے لوگ ہیں آج پانی نہیں اتر رہا ہے، یہاں سے ڈرپ لگائی، کھانا نہیں جا رہا ہے، یہاں سے چلا رہا ہے۔ بوڑھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جوانوں کی بات کر رہا ہوں، معصوم بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاسپٹلوں میں جائیں تو صحیح ہے، تاکہ کم سے کم اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہو ہم سے۔ آپ دیکھیں معصوم بچوں کو ٹرپ لگی ہوئی ہے، یہاں سے ڈال رہے ہیں کھانا، یہاں سے اتارا جا رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بہلول نے بادشاہ سے پوچھا اگر تیرا پانی اٹک جائے یہاں پر گلے میں اور کوئی راستہ نہیں پانی جانے کا، واپس آ رہا ہے، ریورس ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آدھی حکومت لوں گا، کیا کرے گا؟ تو دے گا؟ کہا بالکل دوں گا، مجھے میری جان پیاری ہے۔ تو فرمایا کہ ایک گلاس پانی پینے کی آدھی حکومت گئی اور پیشاب کرنے میں آدھی حکومت گئی، اس کا مطلب یہ نکلا کہ تیری حکومت کی قیمت پانی کا ایک گلاس ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، بس یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ یہ کھلونے ہیں جو اللہ نے ہم کو دیے ہیں، چاہے وہ مکان ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، یہ کھلونے ہیں، کھیل رہے ہیں ہم اس سے۔ فرمایا کبھی تو اللہ کھلونے لے لیتا ہے، ٹوائز لے لیتا ہے، جائیداد لے لی، بزنس چلا گیا، جاب چھوٹ گیا، نہیں ہے، اولاد کا انتقال ہو گیا، شوہر کا، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کبھی تو اللہ ٹوائز لے لیتا ہے اور کبھی اللہ ٹوائز رہنے دیتا ہے، کھیلنے والے ہی کو اٹھا لیتا ہے، چلو قبرستان۔ اب مکان بھی رہ گیا، جائیداد بھی رہ گئے، پراپرٹی بھی رہ گئی، بزنس بھی رہ گیا، بیوی بھی رہ گئے، بچے بھی رہ گئے اور قبرستان پہنچ گئے۔ تو تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے، بندے کو نہیں۔ جو بندہ اتنا محتاج ہو کہ وہ کھانے میں محتاج، پینے میں محتاج، پیشاب میں محتاج، ہر چیز میں محتاج، اس بندے کو تکبر زیب نہیں دیتا، برائی اور شان اس کو جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے الکبریا و ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جو میری چادر کو کھینچے گا، میری بلینکٹ کو چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی دنیا میں جو تکبر کرے گا تو وہ سن لے کہ پھر سوائے اس کے کہ جہنم ہے، میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اپنے آپ کو کبر سے، تکبر سے، برائی سے بچایا جائے۔ ہم عبد ہیں، عبدیت، تواضع ہونا چاہیے۔ پھر تواضع کیسی ہو؟ میں قرآن کی ایک دو آیت پیش کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تواضع کیسی ہو، لیکن اس سے پہلے ایگزامپل سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اینیمل اور جانوروں کو ہمارے تابع بنایا۔ یہاں تو خیر ہم گاڑیوں میں گھومتے، لیکن کسی زمانے میں یہی تو جانور تھے جس سے ہم کام لیا کرتے تھے، یہ ہارس، یہ گھوڑے، یہ کیمل، یہ اونٹ، اسی سے ہم کام لیتے تھے۔ تو کیمل اتنا بڑا جانور ہے، اتنا بڑا اینیمل ہے کہ وہ ایک مرتبہ اگر پاؤں مار دے تو ہم گر جائیں گے، لیکن تابعداری اور عبدیت کا عالم یہ ہے کہ مالک کا چھوٹا سا بچہ اس کی رسی پکڑ کر کے چل رہا ہے اور کیمل اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ عبدیت سکھا رہا ہے، ہمیں تابعداری سکھا رہا ہے۔ آپ ہارس کو لے لیں، گھوڑے کو،
کسی زمانے میں اس کے ذریعے سے سواری چلائی جاتی تھی، لوگ سوار ہو کر کے جاتے تھے۔ اب رات کھانا نہیں کھلایا اس کو، لیکن صبح ہارس اور گھوڑا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تو نے مجھ کو کھانا نہیں دیا ہے، میں نہیں آؤں گا۔ اس گھوڑے کو رات میں بخار ہے، بیمار ہے، لیکن وہ صبح آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے میڈیکل لیو چاہیے، میں بیمار ہوں، مجھے چھٹی چاہیے میڈیکل، نہیں۔ وہ آپ کتابیں ہیں، وہ بیماری کے باوجود چل پڑے۔ میں اور آپ ٹھنڈی میں لحاف اور رضائی اوڑھ کر کے سو جاتے ہیں، اور وہ ٹھنڈی میں رات بھر کھڑا رہا، اس کو نیند نہیں آئی، لیکن صبح مالک اس کو لے کر کے نکلتا ہے، وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں سویا نہیں ہوں، آج میں نہیں آؤں گا۔ میں عقیدت بتانا چاہتا ہوں، ایک وہ تابعداری دیکھیں، اور ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں، ہم میں کیسی عقیدت ہے۔ شریعت کے ہر عمل میں ہم حکمت چاہتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ میں جو بیماری آج کل کی بتانا چاہ رہا ہوں، یہ کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور اسٹوڈنٹ جو ہے، ہر چیز میں یونیورسٹی جو ہے اسلام میں حکمت پوچھ رہے ہیں۔ نماز میں کیا حکمت، روزے میں کیا حکمت، زکات میں کیا حکمت، فلاں میں کیا حکمت، یہ سجدے میں کیا حکمت، رکوع میں کیا حکمت۔ یہ عبدیت نہیں۔ عابد کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنے باس پر، اپنے مالک پر، ہم ایک کمپنی میں جاب کر رہے ہیں اور باس ہمارا اس کام کا حکم دے رہا ہے، ہم کبھی یہ نہیں پوچھ رہے کہ اس کام میں کیا حکمت ہے۔ تو دنیا کا باس ہماری طرح انسان ہے، ہم اس کو تو نہیں پوچھ رہے ہیں، اور ساری کائنات کے اس مالک کو جس نے ہمیں عدم سے وجود دیا اور زندہ کیا اور پیدا کیا اور سانس دیے اور کھانے پینے کی ایک بہترین لائف دی اور عقل دی اور شعور دیا، ہم اس رب سے اس کے بتائے ہوئے قانون میں پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ اس کا مطلب حکمت سمجھو گے تو مانو گے، اور حکمت نہیں سمجھو گے تو نہیں مانیں گے۔ یہ بیماری ہے، یہ عبدیت کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے خلاف ہے، یہ وفاداری کے خلاف ہے۔ ہم نے جب کہا قبلت جمیع احکامی، اے اللہ ہم نے تیرے سارے احکام کو قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ، تیری توحید کا میں قائل ہوں، محمد الرسول اللہ اس نبی کی رسالت کو مان کر اس کی سنتوں کا میں قائل ہوں۔ جب اس نے ہم نے یہ اقرار کر لیا تو اب حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال عبدیت کا کام یہ ہوتا ہے کہ مان لیں اس کو۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ وہ ہارس، وہ گھوڑا، وہ اونٹ، وہ کیمل، وہ ہمارے تابع ہیں، حالانکہ ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ تو اصل اللہ کی مخلوق ہے۔ ٹیمپرری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے تابع بنایا، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری اتنی اطاعت کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جب تک حکمت نہیں سمجھ میں آتی ہم وہاں تک اس پر عمل نہیں کر رہے۔ وائی، بس جس بچے کو دیکھو وائی، شریعت کے حکم میں وائی، یہ وائی کا لفظ جو ہے وہ ہمیں شیطانی لفظ ہے جو شریعت سے دور کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ شکی ذہن بن جائے گا شریعت کے بعد، ہر چیز میں ہمیں شک پیدا ہونے لگے گی، یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر میں یہ بھی شک ہو جائے گا کہ اللہ موجود ہے یا نہیں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کی ذہنیت کو اگر آپ تتولیں، یہ میرے گود میں میرا بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن ذہن کے اعتبار سے کسی اور کے گود میں جا چکا ہے، یہ کسی اور کے حوالے ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ اس طرح کے مرض اور اس طرح کی بیماری سے اپنی اولاد کی انتہائی درجہ حفاظت کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری اولادوں کا ایمان محفوظ رہے۔ خوب سن لو میرے بھائیوں، اعمال کی کمی کو اللہ معاف کرے گا، لیکن ایمان کی کمی معاف نہیں۔ اعمال کی کمی ساری اللہ معاف کر دے گا۔ نماز کے بعد میں وہ کہہ رہا ہے نہیں پڑھی ہے، میں چاہوں گا سزا دوں گا، چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ وہ روزے اور زکات اور حج کے بعد میں کہہ رہا ہے میں چاہوں گا معاف کروں گا، چاہوں گا سزا دوں گا، معاف بھی کر دوں گا، نہیں پوچھوں گا۔ لیکن اگر بغیر ایمان کے تم آئے ہو اور ایمان نہیں ہے
تو پھر پورا قرآن اور ساری احادیث بھری پڑی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، وہ کفر کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے کہ دنیا کی مثال ہے کہ میں اپنی بیوی کو، یا ہم سب اپنی بیوی کو یوں کہتے ہیں، میں تیرے سارے نخرے برداشت کر لوں گا، میں تیرے سارے تقاضے پورے کروں گا، میں تیری ساری باتوں کو برداشت کر لوں گا، تیری گالی کو بھی برداشت کروں گا، لیکن تیرے اندر میرے پارٹنر کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ جب ایک عورت کے بعد میں مرد پارٹنر کو پسند نہیں کرتا ہے تو رب کریم پارٹنر کو کیسے پسند کرے، وہ شرک کو کیسے پسند کرے؟ ایک موٹا سا ایگزامپل ہے یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ مثال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک نوکر ہو، ایک کام کرنے والا ہو، وہ دو جگہ کام کرتا ہے تو تمہیں پسند نہیں ہے، وہ دو آدمی اس کے آقا ہے وہ تمہیں پسند نہیں، تو ایک غلام کے دو آقا کو پسند نہیں کرتے تو تم رب کے باب میں دو رب کیسے پسند کرتے؟ اللہ ایک ہی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز جو حفاظت کی ہے اس زمانے میں وہ ایمان کی، اور اسی ایمان کی محنت کی ضرورت ہے ہمیں۔ اگر ایمان ہے تو اعمال بچیں گے، ایمان ہی نہیں ہے تو اعمال کیسے بچیں گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو فرمایا معاذ تم یمن جا رہے ہو، تمہارے پاس وہاں کے اہل کتاب آئیں گے جن کا تعلق عیسائیت سے کا، وہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، تم ان کو دعوت دینا ایمان کی سب سے پہلے۔ اگر ایمان کی دعوت ہے، اگر وہ قبول کر لیں تب ان کو نماز بتانا، تب ان کو روزہ بتانا، تب ان کو زکات بتانا۔ پہلی دعوت ایمان کی، اور ایمان وہ چیز ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت کا کون قیامت کے دن مستحق ہوگا؟ اللہ کے حبیب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بها قلبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری شفاعت اسی کو نصیب ہوگی جو اخلاص کے ساتھ ایمان لے کر آیا ہو۔ نبی کی شفاعت بھی اخلاص کے بغیر نہیں ملے گی۔ اللہ کی رحمت تو بہت دور کی بات، نبی کی شفاعت بھی اخلاص کے بغیر۔ تو ایمان شرط ہے، اسی ایمان پر نبی کی شفاعت ہے، اسی ایمان پر اللہ کی رحمت ہے، اسی ایمان پر نبی کے ہاتھوں کا حوض کوثر ہے، اسی ایمان پر جنت کا داخلہ ہے۔ اور آج ہمارے بچے جو ہیں اسی ایمان کو کھو رہے ہیں، میرے گھر میں ہے، میں پال رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں، میری گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور ذہنیت عیسائیت کے لیے ہوئے، ذہنیت وہ لیے ہوئے جو ناستک کی ذہنیت ہے کہ دنیا میں کوئی اللہ نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ مدارس اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں، خانقاہیں اپنی جگہ محنت کر رہی ہے، لیکن پیرنٹس کی جب تک اس کے اوپر محنت نہیں ہوتی ہم اپنے بچوں کے ایمان کو نہیں بچا پائیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ یہ ایک بیماری ہے اس وقت جو چل رہی ہے کہ ہر مسئلے میں وائی، ہر بات میں کیوں، یہ جو کیوں کا سوال ہے اس کے ذریعے سے دماغ میں شکوک پیدا ہو جاتا ہے، شک پیدا ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی ان الحکم الا للہ، حکم اسی اللہ کا چلے گا۔ ہم عابد ہیں، عبد کا کام، بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ بلا حکمت کے جانے ہوئے ماننا، اس کو کہتے ہیں عبد، اس کو کہتے ہیں بندہ۔ محمود غزنوی افغان کے قریب غزنہ جگہ ہے، جو لوگ افغان کے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ غزنہ کہاں آیا ہے، یہ افغان ہی کے قریب ہے، افغان کے علاقے، وہیں کے تھے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کے خادموں کے اندر ایک خادم کا نام تھا ایاز، یہ دیہاتی آدمی تھا ایاز کا، لیکن کچھ اخلاق اچھے تھے۔ تو میں مختصر سنا دوں ان کا واقعہ۔ محمود نے ان کو اپنی خدمت میں رکھ لیا، حاسدین ہر جگہ ہو گئے، اب محمود اس سے محبت بہت
محبت کرتا تھا تو دوسرے خادموں کو حسد ہو گیا. اور ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حسد کو آنکھ نہیں ہوتی لیکن کان بہت ہوتے ہیں. کہاں مل جائیں اس کے خلاف بات. حسد جو ہے نا، جس کو حسد ہوتا ہے وہ ہر وقت کان لگا کر پھرتا رہتا ہے کہ آپ کے خلاف بات کہاں سے مل جائے. حسد کو آنکھ نہیں ہوتی لیکن کان ہوتی. تو دوسرے خادموں کو حسد آیا کہ اسی سے محبت. تو ایک جو ہے محمود غزنوی کے سامنے کہا کہ اس نے ایک الماری رکھی ہے، اس میں ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہے، کسی کو چابی نہیں دیتا، دیکھنے نہیں دیتا، یہ شاید شاہی خزانہ اس میں چھپایا ہے. یہ ویسے ہی بادشاہ کو خلاف بنانے کے لیے. بادشاہ نے پوچھا محمود ایاز بات صحیح ہے؟ کہا ٹھیک. کسی کو دیکھنے نہیں دیتا؟ کہا نہیں. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا جو بھی ہے میری چیز ہے. بادشاہ سے کالا چابی دا. اب وہ جو الماری کھولی گئی تو اس میں کچھ نہیں نکلا. پرانے جوتے تھے، پرانی تہبند تھی اور پرانا کرتا تھا. اسی کو لایا گیا. محمود نے کہا یہی ہے. کہا یہی ہے. تو کہا کیوں تو کسی کو چابی نہیں دیتا ہے؟ کہا یہ میرا ہے اپنا. کہا اس میں تو روزانہ کیا دیکھتا ہے؟ کہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ شکر ہے تیرا، یہی پرانا پہن کر کے آیا تھا، تو نے ایک بادشاہ کے وہاں مجھے مقام دیا، آج اچھا پہننا اور کھانا نصیب ہوا تو شکر ہوتا رہے، اسی لیے یاد کرتا ہوں. علامہ رومی نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کاش انسانوں تم اپنی پرانی زندگی کو یاد کرتے رہو تاکہ اللہ شکر کی توفیق عطا فرمائے. یہی محمود نے ان دوسرے خادموں کے حسد کو توڑنے کے لیے ایک ڈائمنڈ نکالا، بہت قیمتی ڈائمنڈ، اور سارے خادموں سے کہا اس کو توڑ دو. سارے خادموں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اتنا قیمتی ڈائمنڈ اس کو کیسے توڑیں گے. محمود ایاز سے کہا توڑ دے اس کو. توڑ دیا اس کو. اس میں اسٹیل پتھر جو بھی تھا مارا توڑ دیا. تو محمود نے فرمایا کہ اتنا قیمتی ڈائمنڈ تو نے توڑ دیا. کہا بادشاہ سلامت، اس ڈائمنڈ کے بجائے آپ کا حکم بہت اونچا ہے، میں آپ کے حکم کو نہیں توڑ سکتا تھا. یہ ٹوٹ جائے پتھر ہے لیکن آپ کا حکم میرے سر پر. علامہ رومی نے اس واقعے کو نقل کر کے بتایا اپنی دنیا کو توڑ دو لیکن اللہ کے حکم کو نہ توڑو. دنیا تمہاری ٹوٹ جائے چھوٹ جائے لیکن رب کریم کے حکم کو نہ چھوڑو. ان الحکم الا للہ، حکم اسی اللہ کو ملے گا، اسی پر عمل کریں، اسی کو منائیں، اپنی زندگی میں لائیں اور اس کے پیارے بن جائیں تاکہ دنیا سے جب جانے لگے سارے لوگ رو رہے ہو ہم ہنستے ہوئے چلے جائیں. اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی ایمان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.